إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ہر قسم کی حمد ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تقدیس و تسبیح صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دین کی پیروی کی توفیق عطا فرمائی جو دین سچا اور کھرا، جس دین کے اندر حق و باطل کے اندر کوئی مکس اپ نہیں ہے، جس کے اندر حق واضح واضح اور ہر باطل اور گمراہی کو بھی واضح کر دیا گیا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا سے جب گئے تو امت کو ایسی روشن شاہراہ پر آپ چھوڑ گئے جس کے اندر کوئی تاریکی، کوئی گمراہی باقی نہیں رہی، جس کے بارے میں آپ نے نہ فرما دیا ہو، نہ نشاندہی کر دی ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے تو آپ نے ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر آپ چھوڑ کر چلے جس شاہراہ میں رات کی تاریکی بھی دن کی روشنی کی طرح، کوئی غموض، کوئی ایسی چیز جو مخفی ہو، کوئی ایسی بات جو راز ہی رہ جائے، ایسی کوئی چیز آپ نے اس دین میں نہیں رکھی۔ دین کی ہر بات روز روشن کی طرح عیاں۔ حاضرین محترم، ہمارے آج کے اس خطبے کا عنوان ہے شب برات کی حقیقت، کیونکہ ابھی 3-4 راتوں کے فاصلے پر وہ رات ہے جس کو ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ عید شب برات کے نام سے مناتا ہے، اور ساری رات رت جگائی ہوتی ہے۔ کوئی قبرستان کی زیارتوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی نمازوں کے اندر، کوئی عمر قضا پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو 100 رکعت پڑھتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رات بھر بھی عبادت کرتے ہیں اور وہ دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بظاہر یہ چیزیں ایک ایسی دلیل کے تحت کی جاتی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر تو آتے ہیں، موقع ہے، اس سے بھی کیوں روکتے ہیں آپ؟ ہم ان کو نماز ہی کی تو تعلیم دیتے ہیں، روزہ ہی تو رکھنے کے لیے کہتے ہیں، یہ عبادت ہی تو ہے، کوئی ہم غلط کام کی طرف ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں نا، تو اس سے کیوں روکا جاتا؟ اور سننے کے لیے یہ بات بڑی اچھی بھی لگتی ہے۔
ہاں بھئی ایک بے نمازی سال بھر مسجد سے دور ہے، اب جو ہے آج کی رات نہا دھو کے اگر آنکھ کھڑا ہو گیا، عمر قضا کے نام سے قضا جو چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پڑھ لیا، تو گناہ کی بات کیا ہے؟ نمازیں ہی تو ادا کی اس نے۔ یاد رکھیے کہ بدعت جب بھی شروع ہوتی ہے وہ ثواب ہی کی نیت سے شروع ہوتی ہے، لوگوں کو ثواب ہی کا جھانسا دیا جاتا ہے، بدعت حسنہ کے نام سے ہی ان کو ورغلایا جاتا، اچھی اچھی باتیں ہی سنا کر ان کو بدعات کی طرف کھینچا جاتا۔ بدعت کبھی بھی بری نیت سے نہیں شروع ہوئی، لیکن کوئی نیت اچھی ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز اچھی ہونا ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر عبادت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دی، وہاں سے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد امت کے کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ کچھ نیا سلسلہ شروع کرے عبادت کے نام پر، اور عبادت وہی قبول ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کی جائے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے رکھا خطبے کے شروع میں، آپ نے ارشاد فرمایا اتبعوا، اے لوگو پیروی کرو نبی کی، آپ کی سنتوں پر عمل کرو، آپ کے طریقے کو اختیار کرو، ولا تبتدعوا، اور نئی چیزوں کو ایجاد نہ کرو، بدعتی نہ بنو، سنت کے پیروکار بنو، بدعتوں کو اختیار نہ کرو، فقد کفیتم، تم کفایت کر گئے، کیونکہ نبی نے سب چیزیں بیان کر دیں، سب طریقے بتا دیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے طریقے کون سے ہوں اور کیسے کیسے کیے جائیں، نبی علیہ السلام نے سب بتا دی اور صحابہ نے عمل کر دیا۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ وہ اعمال کریں جو حقیقت میں اللہ نے نہ بیان فرمایا ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیا ہے، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اب آئیے ہم آتے ہیں یہ شب برات ہے کیا، جو امت کے اندر بہت مشہور ہے، صرف یہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ہی میں نہیں بلکہ بعض وہ ممالک جو افریقی ممالک ہیں، مصر ہے، جورڈان ہے، اس طرح کے اور بھی ممالک ہیں گلف کو چھوڑ کر، کئی ایک ممالک کے اندر یہ مشہور ہے شب برات کے نام سے، لیکن شب برات کے نام سے ہمارے انڈیا، پاکستان وغیرہ کے علاقوں کے اندر مشہور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا یہ لفظ، یہ در حقیقت یہ مکسچر ہے پرشین اور عربک، دو الفاظ کو ملا کر۔ شب ہے فارسی کا لفظ، رات کے معنی، اور برات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا گیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہی کی کوئی فیکٹری میں بنایا گیا ہے۔ حدیث کے اندر تمام احادیث کو آپ کھنگال دیں، کسی بھی حدیث کے ذخیرے کے اندر شب برات، یا عربی میں اگر ہم اس کو ترجمہ کر دیں لیلۃ البراء، لیلۃ البراء کے نام سے پوری احادیث کے ذخیرے میں، حتیٰ کہ ضعیف احادیث کے ذخیرے میں بھی لیلۃ البراء کا لفظ ہی نہیں، وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا آدھا حصہ اس کی رات، یعنی نصف شعبان کی رات، یعنی 15ویں رات، 15ویں شعبان کی رات، یہ الفاظ۔ اب اس کو لیلۃ البراء یا شب برات نام کیسے پڑا، کہاں سے یہ چیز آئی؟ اگر اس کی تحقیق میں اگر ہم تھوڑا سا غور و خوض کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روایات کے مطابق ہمیشہ کی طرح ہمارے دین کو برباد کرنے والے ہمارے دشمن، جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ ہمارے دوست نما دشمن جو ہیں، یہ جو ہے روافظ، جن کو رافضہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں روافظ ہیں، رافضہ ہیں،
انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارے ہر چیز کو برباد کرنے کے لیے کوشاں رہے، ہمیشہ ہماری ہر چیز کو، دین کی ہر بنیاد کو ہلانے کے لیے، ہماری ہر عبادت کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کیں، جو شرکیات، جو خرافات ہمارے دین میں بطور دین ہمیں سمجھا کر داخل کر دیا، اور ہم نے، ہمارے سنی مسلمانوں نے سادہ لوحی کے اعتبار سے بڑے بھولے بھالے مسلمان جو بھی کہتا ہے بھئی تمہاری چیز ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، چاہے وہ راجپوتوں کی ہو، چاہے جینزم والوں کی ہو، بدھزم والوں کی ہو، شیعہ کی ہو، خوارج کی ہو، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تمہارا دین ہے، یہ تمہاری بات ہے، تو ہمارے سنی مسلمان آمنا صدقنا بول کے اس کو قبول کر لیتے۔ کئی ایک چیزیں، جیسے پچھلے ماہ کے اندر رجب کا مہینہ گزرا، رجب کے مہینے میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگوں نے 22ویں رجب کی فاتحہ کی۔ یہ اور بات ہے کہ شکر ادا کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیں۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، جو نبی کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان ہدایت پر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گمراہی سے، ہر شرکیات سے، ہر خرافات سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچایا، ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان گمراہیوں میں پڑا ہوا۔ اب یہ 22ویں رجب کے کنڈوں کی جو فاتحہ جو ہوئی، یہ 22ویں رجب نام دیا گیا حضرت جعفر صادق کی فاتحہ۔ اور جعفر صادق یہ ایک نیک شخص تھے، آل رسول میں سے تھے، کتاب و سنت کے پیروکار تھے، لیکن شیعوں نے اپنے امام کے طور پر ان کو جو ہے مشہور کروایا، اور ان کے نام کی فاتحہ 22ویں رجب کو کروائی، جبکہ 22ویں رجب کا تعلق جعفر صادق سے ہے ہی نہیں، نہ اس دن پیدا ہوئے نہ اس دن کا انتقال ہو۔ اس دن جو انتقال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی وفات کی خوشی میں انہوں نے کنڈے بھرے، انہوں نے جو ہے حلوے بانٹے، کیونکہ بہت بڑے دشمن سمجھتے تھے، بلکہ آج بھی سمجھتے ہیں یہ رافضہ حضرت امیر معاویہ کو، کچھ سیاسی اسباب کی وجہ سے۔ اب سنیوں کے درمیان میں یہ پھیلا دیا بھئی آل رسول ہیں، بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، حضرت امام جعفر صادق جب ان کے امام ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے نام کی فاتحہ، اور ان سے زیادہ ہم سنیوں نے اس کو لیا، اور اس کو جو فاتحہ اور کنڈے بھرنے کے معاملے میں ہم آگے بڑھ گئے، جبکہ یہ شیعہ دشمنی، صحابہ سے دشمنی کا اظہار ہے، یہ 22ویں رجب کی فاتحہ، اور شرک تک چلے گئے، غیر اللہ کی نیازیں دلانے کے لیے بھی ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ نام کیا ہے؟ آل رسول حضرت جعفر صادق، ان کے نام کی فاتحہ۔ اسی طرح ایک مقدس رات اللہ نے ذکر فرمایا، لیلۃ القدر، قدر والی رات، وہ ہے شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان کی آخری طاق راتوں میں ایک رات کو اللہ نے رکھا، اور امت کے اندر یہ جھانسا دیا گیا، نہیں ایک نہیں جی، 3 راتیں ہیں مقدس۔ ایک لیلۃ المعراج، شب معراج ہے 27ویں رجب، طے کر دیا گیا 27ویں رجب، جبکہ معراج رجب میں ہوئی کوئی ثبوت نہیں، کس سن میں ہوئی کوئی ثبوت نہیں، 27ویں کو ہوئی کوئی ثبوت نہیں، لیکن بنا دیا گیا، ایک کانسیپٹ دے دیا گیا۔ اب وہ رات بھی عبادتوں کی رات جو گزر گئی رجب میں۔ دوسری رات یہ جو آنے والی ہے 15ویں شعبان کی رات، جس کو شب برات کہہ دیا گیا۔ اب یہ رات بھی بڑی مقدس رات ہے، رات بھر عبادتیں کرتے رہو، رب کو راضی کرنے کے اعمال کرتے رہو، جبکہ تمام بدعات ہیں، رب راضی ہونا تو درکنار، بدعتیوں پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہ رات دوسری رات مقدس رات۔ تیسری رات شب قدر ہے، وہ تو مقدس ہے ہی، قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، لیکن وہاں پر بھی جھانسا دے دیا گیا کہ ساری راتیں سوتے رہو، 27ویں رمضان کو کھڑے ہو جاؤ جی، بس یہ شب قدر ہے، اس ایک رات میں عبادتیں کر لو، کافی ہے تمہارے لیے۔
ابھی راتوں کا تقدس اگر دیکھا جائے صرف شب قدر ہے، وہ بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا کون سی رات ہے، اور 2 راتیں جو ہمیں سمجھا دی گئیں کہ یہ بھی مقدس راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ابھی سامنے ہمارے آ رہی جس کو شب برات کہہ دیا گیا۔ اور شب برات کی حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ برات کا لفظ جو ہے کہیں نہیں آیا، لیلۃ البراء کہیں نہیں کہا گیا، تو آیا کدھر سے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام جس کو مہدی کہتے ہیں، جس کو امام منتظر کہتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے، اور غائب بھی ایسے ہوئے کہ ان کے پاس مصحف فاطمہ جو تھا امام سے امام منتقل ہوتا آ رہا تھا، جو علی کے پاس وہ مصحف تھا تو وہ جو فاطمہ کے پاس وہ مصحف، علی اور فاطمہ کے پاس وہ مصحف تھا جو آخری مصحف تھا، جو فائنل تھا، جو ہمارے 30 پارے ہیں تو ان کے 40 پاروں کے اتنا تو اس کے اندر جو آیتیں تھیں، یہ پورا اصل مصحف فاطمہ یہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور جب 12ویں امام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی یہ مصحف فاطمہ لے کے غائب ہو گئے۔ اب یہ کوئی ایسی اسطوری کہانیاں نہیں ہیں، یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر ان کی اصل جو کتابیں جن کو مانتے ہیں، جیسے ہم جو ہے بخاری اور مسلم کو جو اہمیت دیتے ہیں، اس طرح کی کتابیں ان کو الکافی ہے، کلینی کی، اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، طبرسی کی کتاب ہے، تو یہ کتابیں ان کی اصل کتابیں ہیں جن کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں، موجود ہیں۔ 255 ہجری میں یہ ان کے امام پیدا ہوئے، یہ خود اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ امام پیدا ہوئے بھی نہیں ہوئے بھی، اور ہوئے تو جو ہے کہ پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے یا کہ چند دن یا چند ماہ کے بعد غائب ہوئے۔ اب غائب ہونے کے بعد وہ ہیں کہاں؟ ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ سرمن رعا، عراق کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پر ایک غار ہے، اس غار پر جو ہے ایک آدمی آج بھی انتظار میں کھڑا ہے کہ وہ کب آئیں گے، ان کو لے کر یہ رافضہ واپس آئیں گے، سنیوں کے درمیان میں ان کی حکومت رہے گی، اور یہ کیا کریں گے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو ان کی قبروں سے نکالیں گے اور ان کو پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہے عقیدہ رجعت، جن کے پاس ایک اہم ترین عقیدہ کہ امام کی واپسی، اور امام آئیں گے اسی لیے کہ سنیوں کو عذاب دیں، اور سنیوں کے چونکہ سردار ائمہ ہیں، صحابہ ابوبکر و عمر و عثمان سب سے اونچے تقدس کے درجے پر ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے نکال کر بے عزتی کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، پھر جو ہے پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ اب یہ امام جو پیدا ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق 15ویں شعبان کو پیدا ہو۔ اب یہ 15ویں شعبان کو جو پیدا ہوئے تو اس کو لیلۃ البراء کیوں کہا گیا؟ براء کا مطلب تبرع کا مطلب یہ ہے کہ بیزارگی کا اظہار، برات کا اظہار، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ براءت ہم کہتے ہیں کہ اللہ بری ہے، اللہ اس کے رسول بری ہیں مشرکین سے، کوئی تعلق نہیں ہے، بیزار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا انا براء، ہم سب بری ہیں، میں اور میرے ساتھی، میرے اصحاب بری ہیں مشرکین سے۔ تو براء کا مطلب علیحدہ ہو جانا، بیزارگی کا اظہار کرنا، اور اسی معنی میں تبرع جو کہتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں۔ تو یہ لیلۃ البراء لیلۃ التبرع ہے، جس میں وہ امام جب آئیں گے واپس اسی رات آئیں گے اور تمام سنیوں سے جو برات کریں گے۔ یہ ہم سے نہیں ہیں، یہ تو قتل کے قابل ہیں، ان کو مارو، ان کے ائمہ کو، ان کے صحابہ کو اٹھاؤ قبروں سے اور ان کو پھر سے پھانسی دو۔ اور یہ سب جو ہوگا اسی رات کے اندر ہوگا، 15ویں شعبان۔ اب 15ویں شعبان کے سلسلے میں خوشیاں منائی جائیں، اور ان کی روایتوں کے مطابق اس رات میں وہ لوگ غاروں میں، سمندروں میں چٹھیاں ڈالتے ہیں امام کے نام پہ، اے امام بہت ظلم ہو گیا ہم پر، سنیوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ہم بڑے منتظر ہیں آپ کے، جلدی تشریف لائیے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے ہر شیعہ کے گھر کے پاس اگر وہ مذہبی اگر ہے، ایک تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم سنیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں،
ویسے ان کے اندر بھی ہیں، لیکن جس کا دین سے کوئی تعلق ہے اس کے گھر کے باہر دیکھیں گے آپ وہاں لکھا ہوگا کہ امام مشکل کشا، ہماری مصیبت سے نکالنے والا امام، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وہ امام آئیں گے 15ویں شعبان کو۔ اب اس کے لیے خوشیاں منائی جائیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہاں بھائی اس طرح جو ہے سنیوں کو ختم کرنے کے لیے امام آئیں گے، ان کی خوشیاں منائی جائیں، تو سنیوں کے درمیان تو کوئی سننے والا نہیں، بلکہ لوگ ان کے ساتھ دشمنی اختیار کریں گے۔ اور ہمارے پاس کانسیپٹ تو یہ دیا گیا کہ سنی اور شیعہ بھائی تو یہ بھائی چارگی ختم ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے انہوں نے من گھڑت باتیں، من گھڑت حدیثیں اس رات کی فضیلت میں جو ہے انہوں نے لوگوں کے درمیان میں پھیلائی۔ جھوٹی احادیث، مکذوب احادیث، موضوع روایتیں جتنی شیعوں نے ہمارے درمیان میں پھیلائی، کسی قوم نے یہ خرابی نہیں کی۔ ہزاروں روایتیں، موضوع روایتیں مسلمانوں کے درمیان میں پھیلائی گئی تاکہ مسلمان اصل دین سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا۔ 15ویں شعبان کی فضیلت لوگوں کے درمیان میں یہ بتائی گئی کہ بڑی مقدس رات ہے۔ کیسے بھائی؟ ارے اس رات تو قرآن نازل ہوا۔ اب جس کو بھی جو شدھ بدھ ہو تو کہے گا کہ بھائی قرآن تو نازل کب ہوا بھائی؟ یہ تو شب قدر میں ہوا۔ اور شب قدر کب ہے؟ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ تو رمضان میں۔ ہاں نہیں جی، یہ تو جو ہے 15ویں شعبان کو ہوا۔ اور وہ آیتیں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی سورہ دخان کی، ان آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض سنی علماء وہ لوگ بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ اس رات کی فضیلت میں آیات بیان کی جاتی ہیں جو آیات ہیں حقیقت میں شب قدر کی۔ ان آیات پر، اس کا ترجمے پر آپ غور کریں۔ حامیم، سورہ دخان کی شروع کی آیات، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی قرآن کریم کی۔ انا انزلناہ، ہم نے بے شک نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، بڑی برکت والی رات میں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ 15ویں شعبان کو، یا شب قدر جو رمضان میں ہے؟ اللہ نے اسی کی وضاحت فرما دی سورہ قدر میں کہ شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر رمضان میں ہے۔ قرآن کریم کی آیات واضح ہیں۔ اب یہاں پر اللہ جو فرماتے ہیں فی لیلۃ مبارکہ، بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم بے شک ڈراوا دینے والے ہیں۔ پھر فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے اس رات میں ہر مضبوط معاملے کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی تقدیر کا بٹوارا ہوتا ہے۔ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ و کنسرن فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں سال بھر کے لیے۔ آپ کی تقدیر، میری تقدیر، فلاں کی تقدیر، ہر فرشتہ جو ذمہ دار ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں سال بھر کی تقدیر۔ اس کائنات کی پوری تقدیر جو سال بھر کی اللہ تعالیٰ بانٹ دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ شب قدر میں، قدر والی رات۔ قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، تقدیر والی رات۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہوتا ہے شب قدر کے اندر۔ شب قدر ہے رمضان میں، اور یہاں جھانسا ان آیات کو پڑھ کر یہ دیا جاتا ہے، دیکھو یہ جو ہے شب قدر نہیں ہے، یہ جو ہے شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر ہی کیا کرتے تھے، جبکہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے درمیان میں قرآن کی تفسیر کے لیے مشہور تھے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس آ کر قرآن کریم کی تفسیر پوچھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی پروردہ تھے اور آپ کی پرورش میں پلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دیں، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ قرآن کی تفسیر تو اس کو سکھا دے۔ یہ مفسر قرآن ہے، اور چونکہ ان سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں لوگوں نے مشہور کر دی اور ان کی طرف منسوب کر دی کہ ابن عباس کی تفسیر، بلکہ تفسیر ہی بنا دی گئی، تفسیر ابن عباس کے نام سے۔
جبکہ اس میں سے بہت ساری وہ باتیں ہیں جو صرف منسوب کی گئیں اور جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان آیات کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کا قول بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جی، اور عبداللہ بن عباس کیسے قرآن کے خلاف فرمائیں گے، ذرا سوچ لیں اس کو۔ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان جب شب قدر کہتا ہے قرآن نازل کب ہوا بھائی، تو کہے گا شب قدر میں جی۔ اور شب قدر کب ہے بھائی؟ شعبان میں ہے، یہ کہ رمضان میں ہے، تو کہے گا رمضان میں جی، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس اتنے بڑے عالم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 15ویں شعبان میں قرآن نازل ہوا؟ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ہے صحابہ سے بھی منسوب کر دی ان لوگوں نے، اور ہمارے لوگوں کو تو جو تحقیق کرنے کی عادت ہے بھی نہیں، اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے بھی نہیں۔ ہم تو سنی مسلمان ہیں، سن سن کے سن ہو جاتے ہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چکر چلایا گیا اپنے امام کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، سنیوں سے دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اس شب برات کا عقیدہ جو ہے یہ گھڑا گیا۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں، اس کے اندر جھوٹی روایتیں شامل کی گئی۔ اب رہی بات، کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے جو اس معاملے میں سچی ہو؟ احادیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال دیں، دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں، کہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ بن زید کی حدیث ہے نسائی کے اندر، صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی، جس میں حضرت اسامہ جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال، اللہ کے حضور اس مہینے میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ سالانہ جو پیشی ہوتی ہے بندوں کے اعمال کی وہ شعبان میں ہوتی ہے، لیکن دن متعین نہیں کیا گیا، رات متعین نہیں کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ احب ان یرفع عملی وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جب پیش ہو اللہ کے حضور تو میں روزے دار ہوں۔ تو آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ شروع کر دیتے تو ہم کہتے کہ اب تو روزہ آپ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل روزہ رکھتے ہی جائیں گے۔ اور 15 کے بعد آپ روزے یا تو چھوڑ دیتے تھے یا کم کر دیتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو۔ اور رمضان کے چاند سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ استقبال رمضان کے طور پر کوئی انسان شعبان کے آخر میں روزہ نہ رکھے۔ تو روزوں کے سلسلے میں تاکید آئی ہے شعبان میں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ 15ویں رات میں اللہ کے حضور یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں یا اس دن پیش کیے جاتے ہیں، نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ شعبان کی فضیلت روزوں کے اعتبار سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو روایت کئی ایک محدثین نے اس کو حسن کا درجہ دیا، جس میں علامہ البانی بھی ہیں، اور وہ ہے روایت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات مطلع ہوتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں بندوں پر، اور ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 بندوں کے، الا لمشرک او لمشاہد، یا وہ شرک کرنے والا بندہ ہے، اب اس مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے، یا پھر وہ بندہ ہے جو دوسرے سے کٹا ہوا ہے، بغض و نفرت پال رکھا ہے اپنے دل کے اندر، بات نہیں کرتا، تعلق توڑ رکھا ہے، تو ان 2 بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں، اپنے دل کو صاف نہ کر لیں۔ یہ روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کے اندر محدثین 2 طرف گئے ہیں، بعض نے اس کو حسن کہا اور کئی ایک نے کہا کہ یہ حسن کا درجہ بھی یہ روایت نہیں لیتی بلکہ یہ ضعیف ہے، اور اس میں جو ہے علامہ حیثمی ہیں، علامہ ابن حجر ہیں، اور بھی دوسرے محدثین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے۔ اگر اس کو ہم جو ہے صحیح بھی مان لیں، حسن کا درجہ جن محدثین نے دیا ہے اس کو بھی مان لیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا؟ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ مغفرت فرماتے۔ 2 بدنصیب بندوں کو مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا وہ بندہ جو دوسرے سے کٹا ہو۔
اب یہ ایک مختلف فی روایت کو لے کر کیا اس سے کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات آپ خصوصی نماز پڑھیں، اس رات کوئی خاص عبادت کریں، اس دن کوئی خاص روزہ رکھیں؟ تو عبادات کو لے کر اس رات میں کوئی ایسی حدیث آئی نہیں کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہو۔ جو بھی اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے صرف مغفرت کے اعتبار سے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی معافی ہوتی ہے سوائے یہی دو بندے۔ کون؟ ایک مشرک، دوسرا وہ جو دوسرے سے کٹا ہوا ہو، بغض و نفرت پال رکھا ہو۔ یہ تو ہر پیر و جمعرات ہو رہا ہے۔ پیر و جمعرات کی روایت صحیح ہے، سب محدثین متفق ہیں، سب محدثین متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، اور وہ روایت جس کے اندر اختلاف ہے صرف سال بھر میں ایک رات، اور اس کو جو لوگ لے کر اڑے۔ اور رہی عبادات کی، تو عبادات کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں، کوئی 100 رکعت کی روایت بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے 12 رکعت کی روایت بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے عمر قضا کے بارے میں کہتا ہے، ساری رات نمازوں کی۔ یاد رکھیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو اگر آپ عمل کریں، قبول کریں تو بدعتی بنائیں گے، بدعت میں لے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سے کم 10 تو شب برات آئی ہوں گی مدینہ آنے کے بعد۔ کسی ایک رات میں آپ خاص نماز پڑھی ہو۔ حضرت ابوبکر کی زندگی میں 3 تو آئی ہوں گی، حضرت عمر کی زندگی میں 10 سال کی خلافت تھی، 10 تو آئی، حضرت عثمان کی زندگی میں 12 سال خلافت تھی، 12 تو آئی، حضرت علی کی خلافت میں 4 سال، 4 شب برات تو آئی۔ یہ 30 سالہ دور جو گزرا، اور نبی علیہ السلام کا 10 سال کا دور ہے، 40 سال کے اندر کوئی ایک رات ایسی ہمیں بتا دیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نماز پڑھی ہو 15ویں شعبان کو، یا کہ اس دن کا اپنے خاص روزہ رکھا ہو، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، ہم پہلے ہوں گے، کیونکہ ہم نبی کی سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ نبی کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ نجات اسی میں ہے، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے میں نجات ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ 40 سال کے اس دور کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ نے نماز کا قیام کیا ہو 15ویں شعبان کو، یا اس دن کا خاص روزہ فضیلت بیان کی ہو کہ آپ یہ فضیلت والا روزہ ہے؟ اگر ہے تو ضرور ہم کریں گے، نہیں ہے اور 1000 بار نہیں ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی اس رات کی فضیلت جو بتاتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدعتی نہ بناؤ۔ بدعت میں کوئی خیر نہیں ہے، بدعت کے اندر شر ہے، اور شر الامور محدثات ہر خطبے میں پڑھا جاتا۔ سب سے زیادہ شرترین کام، بدترین کام وہ ہے جو جس دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے جائیں۔ امت کتنا بھی کر لے، امت کیسے کیسے لوگوں سے بھری ہو، کئی جو ہے وہ لوگ جو ہے علامہ صفت لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی شب برات منانی چاہیے، لیکن ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول ہیں، صحابہ ہیں۔ وہاں سے اگر مل رہا ہے الحمدللہ ہم کریں گے، نہیں ملتا ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کہیں ہم ماننے والے نہیں، کیونکہ دین نہ ان کا ہے نہ ہمارا ہے، دین اللہ اس کے رسول کا۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں آپ گرہ ڈال لیں کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو، تو پھر یہ وہ ہے جو خیر کی راہ ہے، ورنہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ یہ چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر شر سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہر بدعت سے اللہ بچائے، ہماری امت کو اللہ تعالیٰ خیر کی رہنمائی کرے، خیر کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔